کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان خود اپنے لیے موت کی تمنا کرے، خود اپنے لیے موت طلب کرے۔ یہ جو ہم اکثر و بیشتر حالات کی سنگینیوں اور مشکلات کی وجہ سے کہہ اٹھتے ہیں کہ اس زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہوتا، اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک حالات یہ نہ ہو جائیں کہ کوئی شخص قبر کے قریب سے گزرے، یہ کہے، یہ گمان کرے کہ اس کی جگہ میں مر گیا ہوتا یا یہاں میں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی اللہ سے ملاقات کے شوق میں نہیں کہہ رہا ہوگا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ موت آئے گی تو انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا، مشرف دیدار ہوگا، یہ تو اپنے اوپر آنے والی مشکلوں اور آزمائشوں کی وجہ سے تنگ ہو کر کہہ رہا ہوگا۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ آپ دکھ کے جس مقام پر ہوں، آپ سے آگے، مجھ سے آگے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ایسے مقام پر کھڑے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی کو تھام لینا چاہیے۔ ہمارے پاس مال نہیں تو کسی کے پاس مال و ثروت تو ہے، لیکن کھانے کے لیے ڈاکٹرز کی پرمیشن لینا پڑتی ہے۔ جا کے دیکھیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں ایک ایک سانس کے لیے وینٹیلیٹر، آکسیجن کے سلنڈر کے محتاج ہیں۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو کچھ لوگوں کی اولاد کو جا کے دیکھیں، والدین کے لیے آزمائشیں بنی پڑی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ میں فلاں چیز لے کر آزماؤں گا، فلاں جگہ پہ آزماؤں گا۔ دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اولاد اور ہمارے مال سے آزماؤں گا، لے کر بھی اور دے کر بھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، اور جو شکر کرتے ہیں اللہ انہیں بہت نوازتا ہے۔ پھر آپ کے پاس اللہ کی جو بھی نعمت پہنچی ہے، اللہ اس کے ساتھ ملٹیپل سائن لگا دیتا ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن ناشکروں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والوں اور عزت کرنے والوں میں شمار کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سلام پہنچے۔